ہمارا ایمان، عقیدہ اور عمل اور اخلاق اور معاملات، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم ایمان اور عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیں گے۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کی اصلاح یہیں سے ممکن ہے، اس کے علاوہ اور کہیں سے ممکن نہیں ہے۔ جو اس کے مخالف ہیں اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں، اس کو ہم شرک سمجھتے ہیں، اس کو ہم بدعت سمجھتے ہیں، اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت، جو بھی سنت ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آئیے اس مختصر سی سنت کی اتباع اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بعد یہ مختصر سی چیز، یہ فیضان سنت جس کا نام رکھا گیا، یہ فیضان سنت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لکھنے والا محمد الیاس قادری، جو اس کو خارا در کراچی، اور قیمت اس کی 110 روپے ہے، اور جناب عالی یہ تحریک دعوت اسلامی کے بہت بڑے فاؤنڈر ہیں اور بہت بڑے یعنی کیا کہتے ہیں بزرگ مانے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر جوتے کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ فرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے نال مبارک کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نال پاک کا نقشہ بنایا ہے، اور اس نقشے کے اوپر کیا لکھا ہے اس نے، پادڑی صاحب نے اس نے لکھا ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس نال پاک کے کیا فیضانات ہیں اور کیا برکات ہیں یہ میں اندر بتاؤں گا انشاءاللہ، فی الحال آپ اتنا رکھیں۔ اور حضرت نے کتاب کی شروعات کی ہے، کتاب کی ابتدا کی ہے۔ جناب علی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جب بھی کتاب ہو یا کوئی بھی چیز ہو شروعات کی جائے تو کس سے کی جائے؟ بولو ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بسم اللہ سے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ امیر تحریر دعوت اسلامی اس کتاب کی شروعات کس سے کر رہے ہیں معلوم ہے؟ اس کتاب کی شروعات کر رہے ہیں 786 سے۔ یہ ہے فیضان سنت۔ ان سے پوچھو پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 786/92 ذرا میٹھے میٹھے بدعتی بھائیوں، یہ کون سی سنت ہے؟ بتلاؤ ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، پھر یہ 786 کیا ہے؟ یہ بولو، کہیں گے یہ بسم اللہ کی گنتی ہے۔ تو ہم نے کہا بھئی بسم اللہ کی گنتی ہے تو پورے قرآن کی بنا کے لپیٹ لو، بسم اللہ پہ کیوں اکتفا کیا انہوں نے؟ پورے قرآن کی، اور پورے قرآن کی یہ بنا بھی چکے ہیں۔ ہاں، اور ایک دور آئے گا دیکھنا کہ 786 اور بسم اللہ کا بھی کچھ بنا کے، اور جناب علی پورے قرآن کو مثلا 1550 کر کے پورے نماز میں پڑھیں گے، کہیں گے یہ پورے نماز کا پورا قرآن پڑھ لیا گیا ہے۔ بولو ان سے، یہ بتاؤ یہ قرآن کی تحریف نہیں ہے؟ قرآن کی تحریف یہودیوں نے کی، اپنے توریت اور زبور کی تحریف کی یہودیوں، اور نصرانیوں نے انجیل کی تحریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لعنتی قرار دیا، اور تم قرآن کو گنتیوں میں لکھتے ہو تو تم لعنتی نہیں ہو؟ بولو۔ اور اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت 786 کہہ لے، ہاں، بیوی سے ہم بستری کے وقت 786 کہہ لے، ہاں، ہمارے یہاں فلمیں بھی 786 کے نام کی نکلتی ہیں۔ اس سال خواجہ غریب النواز ہمارے یہاں نا اجمیر والے صوفی منقش جو داتا کے قبر پہ مجاور تھے برسوں، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، وہ خواجہ غریب النواز، غریبوں ہی کو نوازتے ہیں، امیروں کا کوئی اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ غریب، ہندوستان والے اپنے آپ کو غریب ہی کہتے ہیں۔ تو جناب علی وہ خواجہ غریب النواز، وہ بھی کیا کہتے ہیں 786، اس سال غریب النواز کا بھی 786واں عرس ہوا ہے۔ ہاں 786 کا کیا ہوا ہے؟ عرس ہوا ہے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان سے ٹرینیں بک ہو کر کے جناب علی اجمیر آئی ہیں، ٹرینیں بک ہو کر کے آئی ہیں۔ کون سا عرس ہے؟ 786 کا عرس۔ اور ایک ملے نے کچھ دنوں پہلے رمضان میں پتہ نہیں کون سی تاریخ کو کہا کہ یہ آج کا روزہ 786 منٹ کا روزہ ہے۔ کتنے منٹ کا؟ یہ بھوت دیکھیں یہودیوں کا کیسا سوار ہوا ہے، قرآن کریم کو کس طرح سے یہ تبدیل کر رہے ہیں، قرآن کریم کو گنتیوں میں لکھ رہے ہیں۔ یہ بتاؤ یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ یہ اسلام نہیں، یہ کفر ہے۔ تم نے اپنے کتاب کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں،
تم نے 786 اور وہ بھی بٹا 92 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا. کیا؟ بٹا 92. الیاس پادڑی کو کوئی پوچھے کہ اگر تیرا الیاس قادری جو نام ہے، اس نام کا اگر سپوز نمبر 420 نکلے تو تجھے کوئی الیاس قادری نہ کہے اور کہے 420 ذرا ادھر آؤ، تو تجھے تکلیف ہوگی یا تجھے خوشی ہوگی؟ بولو اسے تکلیف ہوگی کہ خوشی ہوگی؟ غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ بولو. تو میرے نبی کا نام بگاڑے، تو میرے نبی کے نام کی گنتی نکال کر 92 کہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ کر کے اپنے نبی کے نام کو نہیں بلایا یا محمد، اس نبی کی یہ شان، اور اس نبی کے نام کی تو گنتی بنا کر تو فیضان سنت لکھ رہا ہے یا فیضان کفر بیان کر رہا ہے؟ یہ نبی کی توحید ہے یا نبی کی محبت ہے؟ ہم کو بتلاؤ ذرا، ایمان انصاف کرو. کیا اس کی تعویل کرے گا یہ میٹھے میٹھے لوگوں کو، میٹھے میٹھے جن کی جیبیں بھرتے نا، میٹھے میٹھے بڑی جلدی آ جاتے ہیں ہاتھوں میں، میٹھے میٹھے بھائیوں کو بیوقوف بنانے والے ہیں. اور ہمارے یہ دعوت اسلامی کے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اس منحوس پادڑی کی اس خرافات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد لکھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس سے پوچھو جو روش پر بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، کیا ہمارے نبی نے اس طرح درود پڑھنے کا حکم دیا ہے؟